بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے مسلم لیڈر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے اپنے ایک سفر حج کے دوران 125 ٹن سونا رائے خدا میں خرچ کیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، 125 ٹن سونا۔ تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا نام بھی ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ ادوار کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ بتایا جاتا ہے۔ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا، لیکن تخت نشینی کے بعد یہ موسیٰ منسا کے نام سے مشہور ہوا۔ منسا مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ منسا موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں جن میں گرینائٹ، یورینیم، فاسفورس، چونا، نمک اور سونے سے مالا مال تھی۔ بالخصوص سونے کے ذخائر کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل ترسیل کے نصف کی مالک تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ ضروری ہے کہ منسا موسیٰ کے سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ آج کے سینیگال، گیمبیا، گنی، مالی، نائجیر اور نائجیریا وغیرہ کے علاقے اس زمانے میں منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے بڑا علاقہ تھا جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرا صحارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ اس کی وجہ شہرت زمانہ قدیم میں افریقہ سے ہونے والی سونے کی ساری تجارت تھی اور یہی شہر سونے کی تجارت کا مرکز تھا۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ سن 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زائد عرصہ لگا۔ سونے کے تاروں سے شاہی خیمے تیار کیے گئے، اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا شہر بنا ڈالا۔ منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر حج اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا کے ایک بڑے حصے میں پھیل گئی بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک اس کے نام کے چرچے ہونے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں 12,000 اس کے غلام اور پیروکار تھے جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ بقول ابن خلدون، منسا موسیٰ کے قافلے میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ ان کا شمار مشکل تھا۔ موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھا اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھیں۔ اس طرح منسا موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قافلے میں 80 اونٹوں کا ایک کارواں بھی تھا۔ دراصل اس وسیع سلطنت میں سلطنت مالی دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی اور ان سب کا مالک منسا موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے 125 ٹن سونا رائے خدا میں خرچ کیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں سے گزرتا غرباء و مساکین کی مدد کرتا، ہر جمعہ کو وہاں ایک مسجد تعمیر کراتا اور وہاں کے حاکم و تاجروں سے ملتا اور انہیں سونے سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں قاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا جتنا منسا موسیٰ اپنے سفر حج میں ساتھ لایا تھا۔ منسا موسیٰ اس سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملے۔
اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا حج کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں۔ منسا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور شہرت کے چرچے چار سو پھیل گئے، چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے کہ واقعی اس کے پاس اتنی دولت ہے جس کے چرچے چار سو ہیں۔ مورخ لکھتا ہے کہ یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا ممکن نہ ہو، تو پھر یہ سمجھ لینے کے علاوہ اور کوئی اور صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ اگرچہ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، تاہم پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے 400 بلین ڈالر سے بھی شاید زائد تھی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔